سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب استاد صاحب کا خطاب ہے. اس سے پہلے صدیق اکبر کی شان میں صرف 2 اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ جاگ جائیں, نہیں تو انشاءاللہ استاد صاحب کا گلا ایسا ہے آپ کی نیند اڑ جائے گی انشاءاللہ. آ گئے کونین کے سردار غار سور میں, پیچھے تک آ گئے کونین کے سردار غار سور میں, نعمتیں عظما بٹے گی آج غار سور میں. پیچھے والے بھی سبحان اللہ. آ گئے کونین کے سردار غار سور میں, نعمتیں عظما بٹے گی آج غار سور میں. اور 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے. 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے, ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کما برأت وسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے. حمد و صلاۃ کے بعد امام الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات, منبع جود و کرم, علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک, مقدس, مطہر, منور ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس قادری الرضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث پاک القول البدیع کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاة او کما قال علیہ السلام. محبوب اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. یاد رکھیے گا, درود و سلام جس طریقے سے ہمارے دلوں کو راحت پہنچاتا ہے, قرار قلبی کا سبب ہے, درجات کی بلندی کا سبب ہے, گناہوں کے مٹ جانے کا سبب ہے, وہیں درود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا بھی سبب بنتا ہے.
اور بروز قیامت قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جتنی نفسا نفسی ہوگی اتنی نفسا نفسی کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ماں و شما تو کیا، قیامت کے دن ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہم سے محبت کرنے والے لوگ بھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ ایسے عالم میں کہ جب میرے قریب کوئی نہ آتا ہو اور مجھے اذهبوا الی غیری کہاں جانے لگا ہو، ایسی کیفیت کے اندر ایک ذات کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ذات بندے کو اپنے قرب میں بلا لے۔ اور بقول شاعر، جسے محبوب قرب میں بلائیں گے تو ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یہ قربت محبوب کی، اور وہ بھی قیامت میں ایک کمال قرب ہوگا محبوب کا۔ اس قرب کی لذت اور اس قرب کی کیفیت کو آج تک کوئی محسوس نہیں کر پایا، اور اس قربت کے حوالے سے امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ قرب ایسا ہوگا کہ جسے محبوب اپنے قریب کرنے لگیں گے اس کا نام پکار کے اپنے پاس بلائیں گے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، قیامت کے دن محبوب کی زبان پہ میرا نام آ جائے، بس محبوب کی زبان پہ میرا نام آئے، اور میں اپنے محبوب کی آواز اپنے کانوں سے سنوں، اس آواز کی لذت کیا ہوگی؟ ایک قرب کی لذت، اور وہ بھی محبوب کے قرب کی لذت، اور ایک محبوب کی آواز مبارکہ میں میرا نام آنا، اس کی لذت۔ علیہ وسلم اپنی قربت میں لے لیں، اس سے بڑھ کر مومن کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اہل سنت میں ہمارے ہاں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ شعار اسلام بھی ہے، شعار ایمان بھی ہے، قربت مصطفیٰ کا ذریعہ بھی ہے، محبوب کی توجہ کا ذریعہ بھی ہے، اور محبوب علیہ السلام سے محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو جب بھی درود و سلام پڑھیں انتہائی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس انداز سے درود پاک پڑھیں، اس اعتقاد و یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ آپ کے درود کو مصطفیٰ سن رہے ہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ محبوب علیہ السلام میرا درود و سلام سنتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں اور میرا نبی میرا درود نہ سنے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو وہ سماعت عطا کی ہے کہ وہ میرے آپ کے درود و سلام اور میرے آپ کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ بہت اہتمام کیا کریں، اس میں ذوق ملتا ہے، اس میں محبت ملتی ہے۔ سے مقررین سے بہت زبردست خطابات سنے ہوں گے شان صدیق اکبر پر، شان اصحاب نبی، اولاد نبی، ازواج نبی پر۔ آج شان صدیق اکبر ایک الگ رنگ کے ساتھ ہم سنتے ہیں، اور اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ کس ہستی کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمیں اللہ نے کس عظیم جماعت میں رکھا ہے۔ ایمان لانے کے بعد
جب ہم ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد عمل کا درجہ شروع ہوتا ہے، نیکی کا درجہ شروع ہوتا ہے، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، سچ بولنا، صلہ رحمی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات ادا کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات ہے۔ حج بھی بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ عمرہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی عبادت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ مسلمانوں کا دل نہ توڑنا بہت بڑی عبادت ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا بڑی عبادت ہے۔ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو بہت بڑی عبادت ہے۔ ماں باپ، بہن، بھائی، اعزاء، اقربا کے حق ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایمان کے بعد جس دنیا کا آغاز ہوتا ہے اس دنیا کو اہل علم عمل کی دنیا کہتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا بڑی عبادت ہے، غیبت نہ کرنا بڑی عبادت ہے، حرام نہ کھانا بڑی عبادت ہے۔ تلاش معاش میں حلال رزق تلاش کرنا بڑی عبادت ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، اور یہ ساری عبادتیں فائدہ تب دیں گی جب ایمان ہوگا۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت کسی بھی اعتبار سے فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے حج کی عبادت کے حوالے سے علماء سے، شیوخ الحدیث سے، مبلغین سے سنا ہوگا کہ اپنی زوجہ کے قریب جا نہیں سکتا، مجھ پر پابندیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک بہت بڑی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ 12-15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے میں یہاں سے گیا حرم کعبہ، لباس بدل گیا، پابندیاں بڑھ گئی، وہاں پر گیا، اب عبادت میری شروع ہونی ہے۔ اس عبادت حج کی ابتدا نیت سے ہے، اور نیت کے بعد میں نے ایک مرتبہ تلبیہ لازمی کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کے ترجموں کی طرف غور کرتے چلے جائیے گا۔ اب میری عبادت شروع ہو گئی، عبادت حج۔ میں یہاں سے حرم کعبہ گیا، سب سے پہلے میں نے اس پاک گھر کو دیکھا۔ جیسے میں نے پاک گھر کو دیکھا تو کعبے کی جلالت، کعبے کی ہیبت، کعبے کی طاقت اور پاور سے میرا وجود لرزنے لگا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ یہ وہی کعبہ ہے کہ جسے مصطفیٰ نے قبلہ بنایا، یہ وہی کعبہ ہے کہ جہاں پر رب کائنات کی تجلیات برستی ہے۔ کعبے میں جلالت ہے، کعبے میں طاقت ہے، کعبے میں بڑی پاور ہے، کعبے کے اندر ایک عجب سی کیفیت ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو کپکپی دے دیتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ پہلی نگاہ میں آنکھ بھر کے بندہ کعبہ دیکھ نہیں سکتا۔ عبادت شروع ہو گئی، کعبے کو دیکھنا عبادت، ایک عظیم عبادت کعبے کو دیکھنا۔ میں نے طواف کہ جدھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے، ادھر کھڑے ہو کر قریب، عظمت یہ ہے، احبت یہ ہے، بہترین یہ ہے
کہ حجر اسود یہ کعبۃ مقام ابراہیم یہ تمہارے اور کعبے کے درمیان حائل ہے. تم ایسی جگہ پر جا کے 2 رکعت نفل پڑھو کہ کعبۃ اللہ شریف ہو، درمیان میں مقام ابراہیم ہو، اس کے اندر کھڑے ہو کر پانی ہے، سر پہ ڈالو پانی پیو، چہرے پہ ڈالو، عبادت ہے. آب زمزم پینا عبادت ہے. آب زمزم بھی پی لیا، یہ عبادت ہے. اس کے بعد گئے صفا مروہ. قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ مقدس پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ سنتے بھی ہیں، یہ پہاڑ چلنے والے کو پہچانتے بھی ہیں. ان پہاڑوں کی ایک الگ ہی تاثیر ہے. ایک مقام آئے، ادھر جا کے تم نے بھاگنا ہے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آگے 7 چکر لگانے، یہ عبادت حج کی ہے. 7 چکر بھی لگا لیے. اس کے بعد واپس آئے، باہر آ کے حلق کروا لیا، سر مڈائے، سر مڈا لیا، آپ کا یہ عمرہ ادا ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے حج کی نیت ہوتی ہے، حج تمتع میں. پھر اس کے بعد جب وقت حج آتا ہے پھر اس کی نیت ہوتی ہے. پھر مزدلفہ جانا ہوتا ہے، منا جانا ہوتا ہے، پھر عرفات جانا ہوتا ہے، رمی جمرات کرنا ہوتا ہے، پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر حلق کروا لیا یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، آگے اس کا پروسیجر ہے. یہ ایک عبادت ہے، اس کو کہتے ہیں حج. جس بندے نے یہ عبادت کر لی، یہ عبادت جس بندے نے کر لی، 15 لاکھ روپیہ بھی لگایا، لباس بھی اتارا، 2 چادریں پہنی، میقات سے پہلے نیت بھی کر لی، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، تلبیہ بھی پڑھ لیا، جا کے حرم کعبہ کو دیکھ بھی لیا، حجر اسود کو استلام بھی کیا، طواف بھی کیا، رمل بھی کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، آب زمزم بھی پیا، صفا مروہ پہ بھی گیا، وہاں جا کے سعی بھی کر لی، اور پھر حلق کروا لیا، پھر منا گیا، پھر مزدلفہ گیا، پھر عرفات گیا، پھر رمی جمرات کی، پھر اس کے بعد قربانی کر لی. یہ ایک عبادت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں حج. کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے حج. ٹھیک ہے، اس اتنی بڑی عبادت حدیث مبارکہ میں آیا جس نے واقعی حج کے ارکان ادا کیے جیسے حج ادا کرنے کا حق تھا. بڑی توجہ سے حج ادا کرنے کا جیسے حق تھا نا، ویسے حج ادا کیا. ایسا ہے گویا حج ادا کرنے کے بعد ایسا ہے گویا جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ برکت کس کی ظاہر ہوئی؟ حج کی برکت ظاہر ہوئی. اور حج کی عبادت میں لباس، لباس کے بعد کعبہ، کعبے کے بعد طواف، طواف کے بعد یہ اس میں استلام بھی ہے، اس میں مقام ابراہیم پہ نفل بھی ہیں، پھر اس کے بعد صفا مروہ بھی ہے، پھر اس میں حلق بھی ہے، پھر منا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، عبادت بھی ہے، جبل رحمت پہ جانا بھی ہے. وہ کمال کی وہ مسجد خیف، وہ جبل رحمت پہ جانا، اور ایک عجیب سی کنڈیشن وہاں بندے کے خوف سے حالت اللہ کی جلالت، کبھی اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے. یہ حاجی جو گئے ہوں، جو عاشق گئے ہوں، کبھی اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اس عبادت میں، اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی تقوی کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں مصطفیٰ چلتے ہوں گے، وہاں کی اداؤں کا غلبہ آتا ہے، مصطفیٰ سے عشق، مصطفیٰ سے محبت، اور ایک عجیب کیفیت ہوگی. کبھی در مصطفیٰ کو دیکھا، ولادت گاہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر کیفیت کے حج میں چل رہی ہے. یہ ساری عبادت کر لی، ساری عبادت 15-20 لاکھ روپے خرچہ کر کے، خوف خدا میں رو کے، ملتزم سے لپٹ کے، کعبے کے خلاف سے لپٹ کے روتے رہے، چیخیں مارتے رہے، دھاڑے مارتے رہے. ایک لمحے کے لیے یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے یہ حج. لیکن کبھی جتنے علماء بیٹھے انہوں نے بڑی مجھ سے زیادہ مقرر اور تقریر کرنے والے اہل علم ہیں. استاد صاحب موجود ہیں، استاد نوید صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، اور بزرگ علماء موجود ہیں. میں نے یا ان اساتذہ نے یا ان علماء نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی، توجہ کیجئے گا، کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ اس حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہو الحج
معراج للمؤمن نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث اگر علماء نے پڑھی ہو کہ یہ کہا جائے کہ حج معراج مومن ہے، نہیں ہے. میں حج کی عبادت کی ویلیو دیکھتا ہوں تو بڑا طاقتور، 15 لاکھ میں یہ عبادت، احرام، کعبے کو دیکھنا، اللہ کے خوف سے کانپنا، تلبیہ پڑھنا، رمل کرنا، آب زمزم پینا، صفا مروہ پہ جانا، منا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت، قربانی، رمی جمرات، اتنی بڑی عبادت کو دین نے الحج معراج للمؤمن نہیں کہا. معراج مومن نہیں ہے، حج معراج مومن نہیں ہے. کئی حدیث پاک میں نہیں آیا. استاد جی اگر آیا ہو تو میری اصلاح کر دیں. یہ ایک عبادت، اگلی عبادت آ جائے. اگلی عبادت ہے روزہ. ارے بڑی الگ ہی عبادت ہے روزہ. بھائی حج کی عبادت کی 15 لاکھ خرچہ بھی ہوا، ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا، اور وہاں گیا، قبول ہو نہ ہو ایک الگ میٹر ہے. حج کی عبادت بڑی الگ عبادت ہے. اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے روزہ. روزہ حج سے بھی ایک الگ عبادت ہے، ایک عجیب سی عبادت ہے روزہ. کیسے عجیب ہے؟ حج کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میں نے حج کیا، میں نے پیسے خرچ کیے، میں نے طواف کیا، احرام پہنا، قربانیاں کی، وہاں کی مشقتیں برداشت کی، بدلے میں مجھے کیا ملا؟ گویا ایسا ہے جیسا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ حج کی فضیلت ہے نا، یہ بیان کی گئی ہے. روزے کی فضیلت یہ نہیں ہے. روزہ اس سے اوپر کی عبادت ہے. ہر عبادت کی اپنی ایک مقام ہے، لیکن روزے کی جزا، یہ حدیث پاک استاد نوید صاحب نے بچوں کو پڑھائی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور روزہ میرے لیے اور میں اس روزے کی جزا. روزہ میرے لیے اور میں روزے کی جزا. آج کے بدلے میں ملا کے گویا کہ ایسا ہے حاجی جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور روزے کی عبادت ایسی ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ ثواب ملے گا. وہ روایتیں ہیں، روزے پر اجر کی روایتیں ہیں. سب سے بڑا اجر جو روزے دار کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں بندے کو میں ملوں گا، خدا ملے گا. یار ایک لمحے کے لیے سوچو یہ کیسی عبادت ہوگی کہ روزے کے بدلے میں خدا مل رہا ہے، رحمان روزے کے بدلے میں مل رہا ہے. اور کیا عبادت ہوگی وہ روزہ. لیکن کسی حدیث میں نہیں آیا کہ الصوم معراج للمؤمن. نہیں ہے. روزہ مومن کے معراج ہے، نہیں ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ روزہ مومن کی معراج ہے. حج مومن کی معراج بڑی عبادت ہے، لیکن حج مومن کی معراج ہے یہ حدیث نہیں ہے. اس سے بڑی آگے عبادت آتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ ادا کرتے ہو آپ کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرتے ہو آپ کا مال اللہ کی زمان میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اللہ اس مال میں امن دیتا ہے. اللہ کے نام پر 1 روپیہ دو، اللہ اس کے بدلے میں 10 نہیں 70. واللہ یضاعف لمن یشاء. رحمان کے نام پر 1 روپیہ دو، اللہ 10 70 700 اور اس سے بھی بڑھ کر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت سے اور عشق سے اللہ کے نام پر پیسہ دیا، اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جتنا بھی چاہے وہ بڑھا کے واپس پیسے کی صورت میں ریٹرن کرے گا. تمہارا مال بچائے گا، چوری سے بچے گا، اجر ملے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، خیر ہوگی. زکوٰۃ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہماری ٹوٹل اکانومی اگر دنیا میں 1.25 ارب مسلمان صحیح زکوٰۃ ادا کرے نا، 1.25 ارب مسلمان صحیح زکوٰۃ ادا کرے، دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان غریب نہ رہے.
اور ریٹرن کے اندر ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتا ہے. اور اخلاص اور محبت اور عشق میں بڑھ کر نیت کے ساتھ دیا تو ایک کے بدلے میں 70. اور بڑی محبت سے دل میں خود کا نہیں تھا کہ یار میں مدرسہ بنا رہا ہوں یا میں نے مدرسے کے لیے جامعۃ المدینہ کے لیے یا قاری صاحب کے مدرسے کے لیے میں نے پیسہ دے دیا. اللہ کے نام پر دیا ہوا پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا. ایک کے بدلے میں 10 بھی ملے گا, ایک کے بدلے میں 70 بھی ملے گا, ایک کے بدلے میں 700 بھی ملے گا, اور ایک کے بدلے میں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب ملے گا. بڑی عبادت ہے. اکانومی ہماری سٹرونگ ہو جائے گی. آج رونا اکانومی کا ہے. آج مر گیا غربت کے نام پر. جنہیں غربت کی فکر نہیں ہونی تھی, آج ہم کو سب سے زیادہ غربت اور فقر و فاقہ کی فکر ہے. مر رہے تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا. آؤ رحمان کی طرف. رحمان کی مان لو. رحمان کے پیارے دین نے خود بتا دیا کہ چولہا خود خدا جلا دے گا تمہارا. تم آؤ تو صحیح ایک بار, رب کی مانو تو صحیح. زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے. غریب کا بھلا ہو جاتا ہے. غریب کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے, اس کو آٹا مل جاتا ہے, اس کو چینی دال مل جاتی ہے, اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے. بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. لیکن زکوٰۃ معراج مومن نہیں ہے. نہیں ہے زکوٰۃ معراج مومن, حالانکہ بڑی عبادت ہے. بات سمجھیے گا. زکوٰۃ معراج مومن نہیں. صدقہ کرنا, خیرات کرنا, حسن سلوک کرنا, جتنی بھی عبادت کی کیٹیگری ہے فردن فردن ایک ایک کو آپ چیک کر لیں, ان میں سے کوئی ایک بھی معراج مومن نہیں ہے. ایک عبادت ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جو عبادت ہے نا, یہ عبادت مومن کی معراج ہے. یہ عبادت مومن کی معراج ہے. بڑی توجہ کے ساتھ. کہاں سے چلا؟ حج, زکوٰۃ, صدقات, روزہ, زکوٰۃ, دیگر عبادات, ان میں سے کوئی بھی معراج مومن نہیں ہے. اچھا, معراج کا کیا مطلب کیا ہے؟ معراج کا مطلب ہے عروج. ایک معنی معراج کا مطلب ہے خدا کا قرب. دوسرا معنی معراج کا مطلب ہے اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہو جانا. یہ مختلف معنی ہے معراج کے. یہ جو عبادت ہے نا جس کو کہا جاتا ہے صلوات, نماز, اس نماز کو کہا مصطفیٰ جان رحمت نے الصلاۃ معراج للمؤمن. نماز مومن کی, سمجھیے گا. حج مومن کی معراج بڑی عبادت ہے لیکن مومن کی معراج نہیں ہے. زکوٰۃ بڑی عبادت ہے لیکن مومن کی معراج نہیں ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن مومن کی معراج نہیں ہے. صدقہ خیرات کرنا بڑی عبادت ہے لیکن مومن کی معراج نہیں ہے. مطلب مومن کی معراج اللہ کا قرب, جس سے زیادہ ملے, بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے. احادیث طیبہ اٹھائے, بندہ سجدے میں اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے, اس سجدے کے علاوہ کوئی عبادت روئے زمین پہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے نہیں کر سکتا. جو صاحب نصاب ہوگا وہی زکوٰۃ دے گا, جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے حضرت. اسی طرح روزہ, مریض ہے الگ, دیگر معاملات ہے الگ, رخصت موجود ہے, بعد میں قضا کر لے الگ. اچھا, نماز غریب ہے, امیر ہے, فقیر ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, عربی ہے, عجم ہے, مکے کا ہے, مدینے کا ہے, شام کا ہے, کوئٹہ کا ہے, بلوچستان کا ہے, سندھ کا ہے, کہیں کا ہے, جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اس پر نماز ہے. بات سمجھیے گا. اگر اللہ یا اللہ کے محبوب, یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے, حاشیے میں لکھی ہے بڑی پیاری. اگر اللہ حج کو معراج بناتا تو ہر بندہ یہ معراج نہیں کر سکتا تھا. زکوٰۃ کو معراج بناتا تو ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا.
اللہ نے ایسی عبادت کو معراج بنایا کہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے. ایک الگ ہی ہے. اچھا اور یہ سب سے بڑی روز معاشر کے جاں گزار بود اولی پرسش نماز بود. حج نہیں، قیامت کے دن. ابھی تک آپ کو ٹاپک سمجھ ہی نہیں آیا. قیامت کے دن پہلا سوال حج کا نہیں ہے، زکات کا نہیں ہے، روزوں کا نہیں ہے، خیرات و صدقات کا نہیں ہے. اور روز معاشر کے جاں گزار دے گا کہ جس کی حد نہیں ہے. نماز سب سے بڑی عبادت، نماز معراج مومن، نماز شمال کی عبادت، نماز قرب الہی کا ذریعہ، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے. اور یاد رکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا، میرے مصطفیٰ کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی. مصطفیٰ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے لوگوں ابو بکر کو حکم دو. پیچھے مقتدی علی ہے، پیچھے مقتدی عمر ہے، پیچھے مقتدی عثمان ہے، پیچھے مقتدی خباب ہے، پیچھے مقتدی ابو عبیدہ بن جراح ہے، پیچھے مقتدی بڑے بڑے یار مصطفیٰ ہے. لیکن سرکار نے فرمایا اے ابو بکر مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یاد رکھے سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے. اس کا امام جو مصطفیٰ نے چنا اس کا نام ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر زندہ باد، عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر. تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ علماء یقین مانے اس کی چس کا مزہ لے رہے ہوں گے. یہ لفظ ہے نا مرو ابا بکر، اس مرو ابا بکر نے بڑے بڑے کتوں کو مار دیا. اس مرو ابا بکر نے بڑے بڑے رابطی تفصیلی خارجیوں کو زمین میں دفن کر دیا. ارے مصطفیٰ جان رحمت کے زبان مبارک سے نکلا مرو ابا بکر، ابو بکر کو آرڈر دو، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کمال ہے. مرو ابا بکر کی چاسی کچھ اور ہے. مرو ابا بکر سنی سنتا ہے تو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. ٹھیک ہے، کالے سنتے آگ لگتی ہے. اچھا پھر ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤ. نور العیزہ ابتدائی کتاب ہے. نور العیزہ، نور العیزہ پڑھے، پھر اس کے بعد قدوری ہوئے گی، قدوری کے بعد کنز ہوگی، کنز کے بعد شرح وقایا یا ہدایہ، پھر آگے چلے شامی پڑھے، عالمگیری پڑھے، پھر آگے بڑی بڑی کتابیں چلتی ہیں، بڑے بڑے فتاوی والوالجیہ اور بڑی بڑی کتابیں فقہ کی. پہلی کتاب جو عربی کی ہے متن حنفیوں کا وہ ہے قدوری. ٹھیک ہے، قدوری شریف بڑی کمال کی کتاب ہے، متن ہے ہمارا. اچھا ہے اتنی سادی طلبہ اور ہم جو پڑھنے والے ہم اس کو بستی کے ایسے ہی پڑھا لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن اب قدوری کی اس کی نور العیزہ کی بھی چس لے، مزہ لے نور العیزہ کا. نور العیزہ کا مزہ کیا لے؟ کھولے باب الامامت، باب الامامت کھولا. باب الامامت کے اندر پہلا ہے امامت کا حقدار کون ہے؟ احق بالامامت اعلم. عالم امامت کا حقدار کون ہے؟ پہلے کا فالعالم، جو سب سے زیادہ عالم ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا. اس کے بعد دیکھیں ثم الاقرا، پھر بڑا قاری ہو، قرات اچھی جاننے والا ہو. وہ قرات جو اچھی جاننے والا ہوگا وہ بنے گا امام. ہمارے یہاں تو جس کو 4 صورتیں آتی ہوں
داڑھی رکھ لی ہو, ہم نے نہ اس کا مسلک دیکھنا ہے نہ کنڈیشن دیکھنی, بٹھی کے پیچھے اس امام کے شروع کر دیتے. نہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, میری مسجد, میرے محلے کی مسجد ہے نا, اس میں جو ممبر پڑا ہوا ہے اس ممبر کو کہا جاتا ہے ممبر رسول. ہم نے ہلکا کر دیا اس کو. اور وہ محراب کے اندر جو مصلی بچھا ہوا ہے نا, اس مصلی کو کہا جاتا ہے مصلی رسول. اس کی قدر ہے. ہر بندہ اس پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے کہ ہر بندے کو ممبر و محراب کے زینت بنا دو. اس کی قرات اچھی ہوگی, وہ خوبصورت دکھتا ہوگا, فیرن لگڑی لگاتا ہو, اس کو جا کے محراب پہ ممبر پہ جا کے کھڑا کر دو. نا, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, مصطفیٰ کے در کا فقیر ہونا چاہیے. جب تک کوئی امام بن نہیں سکتا جب تک وہ مصطفیٰ پہ اپنا تن من نہ مار دے, اپنی جان نہ لٹا دے, اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہ بن جائے, تب تک وہ امام نہیں بنتا. اور وہ عقیدہ ہو گیا کہ یا رسول اللہ, کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا, کروں کیا کرو جہاں نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی. میں فرما کر جو وہاں سے ہو وہ یہیں سے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور ذکر خدا جو ان سے جدا جاؤ منکرو, بندہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. امام وہ بنے گا کہ جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ایسے تھوڑی امام بن جاتا ہے. پچھلی 20 صورتیں یاد کر لی, لفاظی آ گئی, اور ہم نے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. نہیں, متقی پہلا ہے اعلم, دوسرا ہے اقرا, تیسرا ہے ورا. ورا مطلب پرہیزگاری, تقویٰ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے اشرف بن نسب. نسب بھی بڑا اچھا ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چل کے آ جائے, اشرف بن نسب بھی ہو گیا. پھر کہا احسنہم خلقا, خلق میں بھی بڑا پیارا ہو. سونا, احسنہم خلقا, خلق الگ ہے خلق الگ ہے. ثم احسنہم خلقا, خلق میں ہو امام وہ بنے گا. پہلا عالم, پھر اقرا, اقرا کے بعد پھر ورا تقویٰ, تقرا و تقوی کے بعد اشرف بن نسب, پھر احسنہم خلقا, خلق میں بہت اچھا ہو. پھر کہا احسنہم خلقا, خلق میں اچھا ہو. ٹھیک ہے, احسنہم لباسا, لباس اس کا اچھا ہونا چاہیے. یہ ساری شرطیں امامت کی, یہ نور النساء میں لکھا ہے, آگے بھی لکھی ہوئی ہے, لیکن یہاں تک دیکھیں, اعلم, اقرا, ورا, اشرف, نسب, خلقاً, خلقاً, تنظیفاً, نظافتاً, یہ ساری چیزیں. کوئی بندہ سارے برابر ہونا, یہ سارے حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشہور لوگ, مقرر ہیں, عالم ہیں, سادات ہوں گے, یہ سارے اگر یہ سب برابر ہوں, سارے عالم ہیں, ان سارے علماء میں دیکھا جائے گا اعلم کون ہے. جو عالم ہوگا نا وہ امامت کرے گا. عالم ہے, سارے عالم ہے, کوئی محدث ہے, کوئی مفسر ہے, کوئی فقیہ ہے, اپنے فن کا امام ہے. پھر دیکھا جائے گا اقرا. 7 قراتوں میں عبور کس پر ہے؟ سارے 7 قراتوں کے قرات سبا کے امام, سارے قرات سبا کے امام. پھر دیکھا جائے گا ورا کس کا ہے؟ متقی, پرہیزگار. تقویٰ کس کا ہے؟
تقوی میں بھی سارے برابر، حاجی، نمازی، غازی، سارے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلا دیکھا جائے گا نسب کس کا ہے. سید ہوگا، سادات سید بادشاہ ہوگا، سید بادشاہ کو فضیلت ہے، ٹھیک ہے، سید کو فضیلت ہو گئی. فرقان ماشاءاللہ، سید کو فضیلت. اب سارے سید ہو، سارے سید ہو. پھر اس کے بعد آئے گا، پھر دیکھا جائے گا 16 سید کیڑا ہے، 16 سید کیڑا ہے. جو 16 سید ہے وہ امام بنے گا. اچھا سارے سید فقہ میں بہت اچھا ہے تو استاد جی کہے چل بچہ نماز پڑھایا کر، مسئلے آتے ہیں تجھے، ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے، آپ نے کر دیا. میں بھی مسٹیک ہو جائے، میں بناؤں مسٹیک ہو جائے، حضرت بزرگ ہیں، حضرت بنائے، ہو سکتا ہے مسٹیک ہو جائے، فلانا بنائے، ہو سکتا ہے مسٹیک ہو جائے، آپ نے بنایا حضرت، ہو سکتا ہے مسٹیک ہو جائے گی، میں نے، آپ نے، ہم نے بنایا، ہو سکتا ہے مسٹیک ہو جائے گی. میں کسی کو امام بناؤں، میں بھی مسٹیک ہو جائے. فرقان مدنی کسی کو امام لگائے، ہو سکتا ہے کوئی شرط کمزور ہو، لیکن اگر امام لگایا ہو مصطفیٰ نے، ہائے ہائے ہائے، امام لگایا ہو مصطفیٰ نے، جب محبوب نے امام لگایا ہوگا تو سوچو یار، جو مصطفیٰ کے نزدیک عالم ہے وہ امامت پر آیا، جو مصطفیٰ کے نزدیک اقرا ہے وہ امامت پر آیا، جو مصطفیٰ کے نزدیک فلاں میں ہے وہ امامت پہ آیا، جو احسنہم خلقہ ہے امامت پہ آیا، احسنہم خلقہ ہے امامت پہ آیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نے بتا دیا کہ حضور کی نگاہ میں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اشرف نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس بھائی سے زیادہ یہ طالب علم، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کی آواز زیادہ ہے، آپ کی آواز کم ہے. آگے سننا ہے آپ نے، آگے آپ نے سننے کا اگر ارادہ ہے تو پھر پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے. مجھے لگ رہے آپ سو رہے، میں تو یہ سبق سنا رہا ہوں، علماء ہے، آپ سب جاگ رہے. نعرے کا جواب دے پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. آواز پتہ چلے کہ یار آواز آئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اچھا اب نعرے کا جواب دے. یار ایسا یار غار، یار مزار، ایسا جس کو مصطفیٰ نے امام بنایا ہو، جب وہ یار عاشق اکبر، مصطفیٰ کی نگاہ کا تارا، مصطفیٰ جس کو عالم سمجھے، مصطفیٰ کا ہم سفر، ایسے چشمے تو کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر. اچھا مزے کی بات یہاں ضمن یہ بھی سن لو. ابھی حضرت پتہ نہیں شعر سنا رہے تھے، مجھے بھی جو ہے نا تارے چھیڑ رہے تھے، میں نے کہا وہ شعر سناؤں گا، پھر میں نے کہا نہیں یار وہ علامہ اویس مدنی، تسلیم مدنی بیٹھے ہیں، ابھی ہم نے جانا بھی ہے تو جلدی وائنڈ اپ کر دیں. اچھا ایک حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما فضلتکم، میں نے تم پر، تم میں سے ابو بکر کو فضیلت نہیں دی، میں نے، اے ابو بکر تم کو میں نے بقیہ یاروں پر فضیلت نہیں دی مگر ایک وجہ سے، ایک وجہ سے فضیلت دی ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے بڑے حاجی ہوگے، نمازی ہوگے، روزے رکھنے والے ہوگے، متقی پرہیزگار ہوگے، ما فضلتکم، اس وجہ سے میں نے ابو بکر کو بڑا نہیں بنایا، بلکہ ابو بکر کو میں نے بڑا اس لیے بنایا، ابو بکر کے سینے میں کچھ ایسا ہے جو تم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر کے سینے میں کچھ ایسا ہے جو تم میں نہیں ہے. ابھی حضرت سنا رہے تھے وہ غار والا واقعہ،
تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے اونچا، 2.5 کلومیٹر ہے اونچا، ٹھیک ہے. اور آپ نے علامہ نوید مدنی سے، نوید مدنی لاکھ گنا مجھ سے بہت اچھی تقریریں، بہت اچھا خطاب کرتا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ ان کی آواز میں برکت دے. آپ نے ان سے سنا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد. وجہ کیا ہے، کیوں قسمیں ارشاد فرما رہا ہے رحمان قرآن میں، مکے کی قسم کیوں ارشاد فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد؟ اس وجہ سے مصطفیٰ کہ آپ اس میں چلیں، آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے قدم لگے ہیں، اس وجہ سے مجھے مکے کی اس جگہ کی قسم جدھر مصطفیٰ تیرے قدم لگے. آپ جا کے پڑھ لیں مفسرین کے بعد، مفسرین نے یہی لکھا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس وجہ سے کہ آپ اس میں جلوہ گر ہیں. مختلف معنی ہیں، وہ سارے معنی لے کے متفق علیہ معنی لے لیتے. آپ اس میں جلوہ گر ہیں، آپ کے قدم ادھر لگے ہیں، اس مکے کی زمین پر آپ کے قدم لگے ہیں، مصطفیٰ جس جگہ پر قدم لگے ہیں نا. اب یہاں بڑا لطیف نکتہ ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بہت پیارا نکتہ لکھا ہے مفسرین کرام نے. لا اقسم بہذا البلد، مصطفیٰ مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، سنو. اور ایک ہے وہ قدم جس مٹی پہ لگے اس مٹی کی قسم. ہائے یہ جو قسم ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، میرے مصطفیٰ مجھے مکے کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ گر ہیں، آپ کے قدم لگے ہیں. جس مٹی پہ قدم لگے وہ ہے قسم کے قابل. جس مٹی پہ قدم مصطفیٰ لگ جائیں حضرت، خدا قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے اس جگہ کی. یار جس نبی کا کلمہ پڑھا خدا کے لیے، میں آپ کی قبر میں نہیں آؤں گا، علامہ نوید مدنی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، کوئی ملا کوئی مولوی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، آپ کی قبر میں آئیں گے کملی والے مصطفیٰ، وہ آئیں گے آپ کی قبر میں. ٹھنڈے دل سے سوچے، ارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدم جس مٹی پہ لگے، رحمان اس مٹی کی قسم ارشاد فرماتا ہے. سوچو مصطفیٰ کے قدم کا مقام کیا ہوگا، قدم کا کیا مقام ہوگا یار. مٹی تو قسم کے قابل ہو گئی، قدم مصطفیٰ کیا مقام ہوگا. تبھی شاعر نے کہہ دیا، ملنگ پڑھ لیتے، شاعر نے کہہ دیا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. بات سمجھ میں آ گئی. قدم مصطفیٰ 2.5 کلومیٹر کا ہے غار، اور اس 2.5 کلومیٹر کے غار میں مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھایا ابو بکر نے. اور جب کندھوں پہ بٹھایا نا، سننا، ہم کیا سمجھے تھے ابو بکر کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہی نہیں ہے مقام صدیقیت بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے. اچھا جب مصطفیٰ کو اٹھایا ہوگا، جب مصطفیٰ کو اٹھایا ہوگا، محبوب کے قدم کدھر ہوں گے؟ ادھر، یہ سینے پہ. مصطفیٰ کے قدم ابو بکر کے سینے پر. سرکار نے فرمایا ما فضلتکم، میں نے فضیلت نہیں دی ابو بکر کی کہ بڑا نمازی ہوگا، بڑا غازی ہوگا، بڑا روزے رکھنے والا ہوگا، لیکن میں ابو بکر کو فضیلت اس وجہ سے دیتا ہوں کہ خدا نے ابو بکر کے سینے میں کچھ رکھا ہے، اس وجہ سے فضیلت دیتا ہوں. اور وہ سینے میں کیا تھا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ سینے میں 2.5 گھنٹے تک، 2.5 گھنٹے تک وہ قدم مصطفیٰ کے ابو بکر کے سینے پہ رہے. اچھا 2.5 دن یہ سننا یار خدا کے لیے، 2.5 دن یہ اور 3 دن غار کے،
2.5 دن یہ اور 2.5 گھنٹے یہ، 3 دن 3 راتیں غار کی۔ اچھا یہاں بڑی پیاری ایک اور بات لکھی ہے، ذرا آپ نے علماء سے بڑے خطابات سنیں گے، میں عام سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا نبی علیہ السلام جب ہجرت کی رات نکلے نا تو ساری دنیا نے لکھا کتابوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے وہ نبی علیہ السلام کے کاشان اقدس کے ارد گرد جو ہے وہ کافر تھے، اور حضور علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینک دی۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کہتا ہے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ ٹھیک ہے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، میرے مصطفیٰ کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس رما والے جو ہاتھوں سے، ید اللہ والے ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، کافروں کی طرف پھینکی، ان کے ساتھ سے گزر گئے، ان کو پتا نہیں چلا۔ ایک مٹھی گھر میں یوں کر کے دشمن کی طرف پھینکیں تو ان کو پتا نہیں چلا۔ اس نبی کو کیا ضرورت تھی 3 دن تک غار میں رہتے؟ اس کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا اگر آیا بھی ہوتا، چلے وہ غار میں چلے بھی گئے، تو جب ادھر سے آئے تھے دشمن آئے تھے تو نبی علیہ السلام پھر ایک مٹھی ڈال دیتے، پھر ایک مٹھی ڈال دیتے۔ اچھا مٹھی نہیں ڈالی۔ اب قرآن جو ہے نا کمال ہے، قرآن میں پروردگار عالم اس غار کی کیفیت کو بتا رہا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علامہ نوید مدنی، میں نے امام ابو الحسن اشعری کی تفسیر میں پڑھا، اسی آیت طیبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے غم۔ اردو میں ہم ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، عربی میں فرق یہ ہے غم ذات کا ہوتا ہے اور حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پورے سفر میں ابو بکر کو حزن تھا، غم نہیں۔ ٹھیک ہے، حزن تھا، غم نہیں تھا۔ اس کا مطلب لکھا ہے کہ ابو بکر نے اس سفر میں اصل میں 3 دن 3 راتیں لگانا اس وجہ سے تھا کہ ابو بکر کو، اچھا یہاں پہ ایک اور علمی نکتہ ہے، یہ بھی علماء کی بڑی تعداد ہے، میں اس لیے اکثر ثانی اثنین اذ ہما، یہ ثانی اثنین کون ہے؟ ثانی اثنین یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ۔ ثانی اثنین یہ جو 2 میں کا دوسرا، یہ مصطفیٰ۔ ضمیر ساری لوٹا لو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جملہ مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ جو 2 میں کا دوسرا ہے نا، دوسرے تو ہیں مصطفیٰ، پہلا ابو بکر۔ کمال۔ اس ثانی اثنین کے تحت لکھا، یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ کمال۔ اور پھر اس پر آگے چل کے فرمایا لا تحزن، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا غم نہ کر، اللہ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہ معنا کا جملہ ہے، معنا تثنیہ ہے، ان اللہ معنا یہ ہمارے ساتھ، ہمارے جمع کا ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ اس معنا نے بتا دیا کہ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے اور مصطفیٰ کے بعد اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اس معیت نے بتایا فنا ہوتا ہے، فنا فی الذات، فنا معیت، اور مجدد پاک نے لکھا کہ فنا معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو من شدی من تو شدم۔ اس غار میں 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ نے ابو بکر کو رکھ کے
توجہ اتحادی دے کے ساری فیض کی قسمیں ابو بکر کو عطا کر دی. ساری فیض کی آخری قسم ہم تو سمجھتے ہیں فیض ہے بریانی، ہم سمجھتے ہیں فیض ہے حضرت والا روٹی، ہم سمجھتے ہیں فیض ہے لفافہ. یہ لفافے، یہ بریانیاں، یہ قورمے فیض نہیں ہے. فیض ہے نگاہ مصطفیٰ. نگاہ مصطفیٰ فیض ہے. اور نگاہ مصطفیٰ اللہ کے محبوب نے جتنی یار ایک نگاہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پتہ ساری زندگی دشمنان اسلام سے لڑتے رہے، قلم سے جہاد کرتے رہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد فقط ایک تھا، یا رسول اللہ بس ایک نگاہ مل جائے، ایک نگاہ مل جائے. آپ کے لیے ایک نگاہ کے طالب ہیں، ایک نگاہ کے ہم طالب ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پورا فتاوی رضویہ اٹھائیں، پوری کتابیں اٹھا لیں. اعلیٰ حضرت کا جینا مرنا صرف اس پر تھا کہ بس کاش. اور یہ پورا سلام لکھا، پورا سلام، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آخر میں پتہ کیا دعا کی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے کچھ مانگا نہیں ہے حضرت. اتنا بڑا سلام ہے، 158 اشعار ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے. 157 اشعار لکھنے کے بعد پتہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار سے مانگتے کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں دیجئے گا، کچھ بھی نہیں دیجئے گا، بس اتنا ہو کہ جب آپ قیامت میں آئیں، جب آپ قیامت میں میدان محشر میں آئیں، ٹھیک ہے، جب آپ قیامت میں میدان محشر میں آئیں نا تو فرشتے مجھے تلاش کرے کہ مولوی احمد رضا کدھر ہے. کدھر ہے مولوی احمد رضا؟ محبوب آ گئے نا. ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا رہا. کاش جب محبوب جلوگر ہو جائیں قیامت میں تو قدسی مجھے تلاش کر کے کہیں رضا اب پڑھنے کا وقت ہے. مانگا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی. مانگا کچھ نہیں ہے، بس ایک دفعہ بس بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھنے کا اذن مل جائے، وہ نگاہ مل جائے، وہ توجہ مل جائے. جب قیامت میں مصطفیٰ زلفوں کو لہراتے ہوئے آئیں گے، وہ جب زلفوں کو لہراتے ہوئے، وہ عنبری زلفیں لہراتی ہوئی، بددعا کا چہرہ چمکتا ہوا مصطفیٰ واللیل کی زلفوں میں، بددعا کے چہرے میں، بیت اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ، علم نشرہ کے سینے کے ساتھ، وہ بڑے بڑے کمال کے ساتھ، بڑے اپنے طاقت کے ساتھ اور بڑی مظہریت کے ساتھ جب آئے نا تو فرشتے صرف اتنے کہہ دے احمد رضا آج پڑھ یار، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو اس لیے ہوتا ہے، نگاہ کے لیے، ایک نگاہ کے لیے ہے. ساری زندگی ہم ترستے رہتے ہیں کہ محبوب کی ایک نگاہ ملے. یار کیا مقام ہوگا ابو بکر کا. 3 دن 3 راتیں محبوب کی نگاہ میں ابو بکر کا چہرہ تھا. 3 دن 3 راتیں ابو بکر کی نگاہ میں. اچھا یہاں پر بڑی پیاری ایک بات ہے، بہت پیاری ایک بات لکھی ہے اور کمال ہے. مصطفیٰ جان رحمت کن فیکون ہے، اللہ نے ان کو کن فیکون کا درجہ دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا، یہ آیا بے ساختہ مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا. ابو بکر وہ ادھر سے آئے گا، ہم ادھر سے چلے جائیں گے. ابو بکر دشمن ادھر سے آئے گا، ہم ادھر سے چلے جائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے حضور نے بے توجہ، یعنی وہ تو تھا کہ ابو بکر کو بتایا کہ بھائی ادھر سے آئے گا تو یہاں چلے جائیں گے. حضور نے جیسے یہاں ہاتھ کیا نا تو سوراخ ادھر سے بھی ہو گیا، ادھر سے بھی سوراخ ہو گیا. یا اللہ یہ کیا سفر ہے، اور سفر عشق ہے. ابو بکر کو صوفیاء نے لکھا، مجدد پاک نے لکھا، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں ایک مرشد، ہائے ہائے ہائے، ایک میرا پیر ہے پیر عطار الیاس قادری مرد قلندر، ایک میرا شیخ ہے. میرے شیخ کے فیض دینے کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. یہ بھی بڑا علمی نقطہ لکھا ہے.
آپ کے بھی پیر صاحب ہوں گے، کوئی قادری ہوگا، کوئی چشتی ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی سوروردی ہوگا. اللہ سارے پیروں کی خیر کرے، ان کے مریدوں کی خیر کرے، جو باشرع متبع شرع ہیں، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق پیر ہیں، اللہ سب کی خیر کرے. لیکن میرے پیر کی فیض دینے کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. میرے پیر کا پیر ضیاء الدین مدنی، اس کے فیض دینے کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. آگے چلے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد پاک، فیض کی ابتدا بھی ہے اور فیض کی، کیونکہ بندے ہیں. اس کے بعد اگلا مرتبہ شروع ہوتا ہے. حضور غوث اعظم آ جائیں. حضور غوث اعظم کے فیض کی ابتدا بھی ہے، فیض کی انتہا بھی ہے. انتہا وہ جانے، ہم تو نہیں جان سکتے، لیکن ہے ضرور. پھر غوث اعظم سے اوپر مولا علی، حسن حسین، مولا علی، ان کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. پکا سائیں، حد انتہا ہے. پھر آ جاتے ہیں صحابہ. صحابہ کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. نبیوں کی فیض دینے کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. رسولوں کے فیض دینے کی حد ابتدا بھی ہے اور حد انتہا بھی ہے. رسولوں میں پھر رسول اعظم، متفق علیہ بتا رہا ہوں، شاہ ولی اللہ نے لکھا، ہمات میں ستحات میں لکھا، فرمایا میرے رسول کے فیض دینے کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے. وہ انتہا ممکن ہی نہیں ہے. وہ انتہا کیا ہے وہ رب جانے، رب کا محبوب جانے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، تیرے تو وصف، فیض بھی وصف ہے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. وہ فیض جو سرور کہوں کا ہے، وہ فیض جو مصطفیٰ کا ہے، وہ فیض جو جمال یار کا ہے، وہ ابو بکر کو ملا. ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے یار. یہ ابو بکر ہے. اور پھر ابو بکر نے بھی یار امامت کا حق ادا کر دیا. ابو بکر نے بھی امام بنایا مصطفیٰ نے. جسے لڑنا ہے قیامت میں مصطفیٰ کے سامنے جائے. ہمارے لیے تو اتنا ہی تھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. میرے رسول نے ابو بکر دیا، ہم نے لے لیا. لے لیا نا، ہم نے تو لے لیا بابا. ہم چہرے دیکھ کر تھوڑی لیتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہم رنگ دیکھ کر بھی نہیں لیتے، اور خدا کی عزت کی قسم ہم نسب دیکھ کر بھی نہیں لیتے. ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ جمال یار میں آیا کون ہے. مصطفیٰ کی نگاہ میں بلال بھی آیا ہو، خدا کی عزت کی قسم دنیا کے سارے حسین ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا بلال ایک طرف. ہم تو نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں بھائی، نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ چہرہ دیکھتے ہیں، نہ فصاحت اور بلاغت دیکھتے ہیں. ہم مسلک اہل سنت چلتا ہے نگاہ مصطفیٰ سے. ہم نگاہیں دیکھتے ہیں جدھر مصطفیٰ ہے. بخاری ہے، امام حاکم کی مستدرک ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. اب نماز و ابو بکر کی. مصطفیٰ جان رحمت نے قریب سے پردہ اٹھایا. طبیعت مبارکہ کچھ بحال ہوئی تو اندر سے حجرے سے پردہ اٹھایا. حدیث میں لفظ ہیں، صحابہ نے یہ جو آج کا ڈیڑھ ہوشیار مفتی فتوے دیتا ہے نا کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ابو بکر نماز امام ابو بکر ہے، مصلی رسول کا ہے، مسجد نبوی ہے. ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کی. صحابہ نماز، امام ابو بکر نماز پڑھ رہے. صحابہ ادھر سے تھوڑا سا پردہ ہٹا، حجرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا. صحابہ کرام نے قبلے کو چھوڑ دیا. یوں کر کے دیکھا، وہ چمک آئی. کأنہ ورقۃ مصحف کے لفظ ہیں، حضور کا چہرہ قرآن کا ورق تھا. یوں کر کے نبی علیہ السلام نے اپنے یاروں کو دیکھا
یاروں کو دیکھا تو مسکرا دیے. صحابہ کی جان میں جان آئی, مصطفیٰ مسکرائے ہیں. پردہ واپس رکھ دیا, کہا فتنے میں نہ پڑ جائے. پردہ واپس رکھ دیا. لفظ تو حدیث میں فتنے کے ہیں کہ یہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائے, پردہ واپس ہٹا دیا. پھر ایک نماز سنو. پھر ابو بکر امام, صحابہ کرام مقتدی, امامت شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی کیفیت طبیعت مبارکہ کچھ اس قسم کی تھی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو لے کر آئے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو لے کر آئے, اور لے کر آئے نا, اب صحابہ کرام کھڑے ہیں, پیچھے سے محبوب آئے, آگے امام ابو بکر ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا, حدیث پڑھ رہا ہوں. آگے ابو بکر ہے, صحابہ ہیں, پیچھے مصطفیٰ آئے. مصطفیٰ جان رحمت جیسے آئے نا, اب صحابہ کو تو پتہ نا کہ حضور آگے آ رہے ہیں. صحابہ نے جگہ دی, حضور آگے آ رہے ہیں. اب جیسے حضور پہلی آخری سے پہلی والی جو صف ہے, اس صف میں آئے نا, تو صحابہ کرام نے یوں یہ تصفیق یہ کرنا شروع کیا. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کو پتا چلے کہ مصطفیٰ آ گئے. ٹھیک ہے, پھر وہ نماز بھی ابو بکر کی تھی. انحماق تھا فاکثرہم تصفیقا. جب زیادہ تصفیق ہو گئی نا, تو ابو بکر نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا. نماز میں حضرت, نماز میں ابو بکر امامت کر رہے ہیں, اور امامت کرتے کرتے جب اکثر تصفیقا, جب تصفیق زیادہ ہو گئی نا, تو ابو بکر نے یوں کر کے دیکھا پیچھے مصطفیٰ ہے. اچھا, نماز نہیں ٹوٹی, اور نبی علیہ السلام بھی آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا امکس مکانک, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے ابو بکر. یہ علماء بیٹھے ہیں, خارج صلاۃ سے کوئی چیز آ جائے اس کو کہتے تلقن من الخارج, اور تلقن من الخارج مفسد صلاۃ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر رک جا, نماز پڑھا. ابو بکر صدیق, ایک حدیث ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے نماز میں. نماز ٹوٹی نہیں ہے. ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ابو بکر نے اللہ کا شکر ادا کیا. مالک تیرا شکر ہے, تیرے محبوب نے اتنا نوازا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے ابو بکر نے کہا ماں کان علی ابی قحافہ ابن ابی قحافہ, قحافہ کے بیٹے کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ آ جائیں تو میں نماز پڑھاؤں. ابھی بھی نماز نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے, ابو بکر نے اپنی امامت کی نیت ختم کر دی. آپ نے کہا پیچھے اس امام کے مصطفیٰ آ گئے. اچھا, نماز بھی نہیں توڑی. اچھا, پیچھے اس امام کے, یہ واحد نماز ہے. محدثین نے لکھا یہ ایک واحد نماز ہے. نماز ایک ہے, امام دو ہے. یہ ہے صلاۃ معراج للمومن. معراج مومن ہے, اور یہ بڑی عجیب معراج مومن ہے یار. آگے مصطفیٰ امام, صدیق اکبر نے اپنی امامت کی نیت کو ختم کیا, مصطفیٰ کی اقتداء کی نیت کی. یہ واحد امام ہے, ایک طرف مقتدی ہے, ایک طرف امام ہے. مصطفیٰ کی اقتداء میں مقتدی بنا, اور پیچھے جتنے یار ہیں ان کا امام بنا. یار علماء خدا کے لیے مجھے بتاؤ, کوئی ایسی نماز بھی ہو, نماز ایک ہو, نیتیں دو ہو, ایک طرف مقتدی بنے, ایک طرف امام بنے. یہ نماز ابو بکر ہی تھا جو پڑھا گیا. یار کمال ہے, یہ ابو بکر ہی تھا جو نماز پڑھا گیا. آخر میں یہ بات یاد رکھنا, کم از کم اپنے مصطفیٰ سے اتنی محبت ضرور کرنا. اویس بھائی, کم از کم آج کی اس چمڑے سے, اچھا چمڑا یا تو بکری کا ہوتا, یا دمبے کا ہوتا, یا گائے کا ہوتا, یا بھینس کا ہوتا, یہی چمڑے ہوتے ہیں. ہرن کا ہوتا. اب مجھے آپ کو کہا جاتا جاؤ جا کے میرے لیے نالین لاؤ. کم از کم محبوب سے اتنا عشق ضرور کرنا یار. پتہ میں جاتا, مجھے حکم ہوتا جاؤ جا کے میرے لیے نالین بناؤ. میں گیا, ایک دیکھا بکری کی کھال ہے, دمبے کی کھال ہے, فلانی کھال ہے, ڈما کی کھال ہے, ہرن کی کھال ہے. اب میرا عشق کہتا ہے کہ میں کس سے بناؤں, بکرے کی کھال سے, دمبے کی کھال سے, کس سے بناؤں. دل کو فخر دو عالم کی مسند میں. یار محبوب نے بیٹھنا ہے بھائی, کدھر بٹھاؤ گے. بناتا کھال سے اپنی کف سے پائے احمد میں,
اور اپنی پلک کو تسمع نعلین محمد میں، اور بناتا اپنے دل کو فخر دو عالم کی مسند میں، اور غبار راہ الفت ہو تبنتا رش کے مرقد میں۔ کاش ایسا ہوتا نوید، اب سنو، کاش ایسا ہوتا۔ یہ مرو ابا بکر والی چس والی حدیث ہے نا، مرو ابا بکر مزے والی حدیث ہے، کاش ایسی عشق والی حدیث کا میں بھی راوی ہوتا۔ پتہ شاعر نے کیا کہا؟ سنو جناب، حدیث عشق کی، ایسی حدیث جس میں سرکار کا عشق ہو، حدیث عشق، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ اس کو بڑے اچھے سے پک کریں گے، حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا۔ قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان اخبرنا فلان حدثنا، اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، صفے اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی بو بکر و عثمان و عمر ہوتے میرے راہبر۔ اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، صفے اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی بو بکر و عثمان و عمر ہوتے میرے راہبر، اور فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر۔ اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، میں بھی سرکار کی فوج میں ہوتا، صفے اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی ابو بکر عثمان و عمر ہوتے میرے راہبر، اور پتہ ہے فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر۔ پھر پتہ کیا ہوتا؟ پتہ کیا ہوتا؟ سنیں، قسم رب کی، قسم رب کی، اٹھاتا وہ صفے کفار میں محشر، قسم رب کی، اٹھاتا وہ صفے کفار میں محشر، دیار کفر میں رہتا سدا اصنام کا ماتم۔ ان کے بت بھی ماتم کرتے کہ پالا کس سے پڑا ہے۔ صفے اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی ابو بکر و عثمان و عمر ہوتے میرے راہبر، فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر۔ قسم رب کی، اٹھاتا وہ صفے کفار میں محشر، دیار کفر میں رہتا سدا اصنام کا ماتم۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔